أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب، وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته، وليتق الله ربه، ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون علیم۔ آپس کے مالی معاملات کے اصول و ضابطے۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں ایک متعینہ مدت تک قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور تمہارے درمیان عدل و انصاف کے لیے کوئی منشی تحریر تیار کر دے، اور لکھنے والے کو جیسے اللہ نے سکھایا ہے لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے، اسے لکھ دینا چاہیے، اور جس پر قرض عائد ہوتا ہے یعنی قرض دار، وہ عبارت املا کرائے اور اپنے رب اللہ کا خوف رکھے اور متعین رقم میں کچھ بھی کمی نہ کرے، اور اگر صاحب حق ناسمجھ یا صلاحیت کے اعتبار سے کمزور ہو یا املا نہ کرا سکتا ہو تو اس کا ولی عدل و انصاف کے ساتھ املا کرائے، اور اپنے مردوں میں 2 کو گواہ بنا لو، اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ ہوں، ان گواہوں میں سے جو تمہارے نزدیک پسندیدہ ہوں، یعنی جن پر تمہیں اطمینان ہو۔ 2 عورتیں اس لیے کہ اگر کوئی ایک عورت بھٹکے تو اس کو دوسری یاد دلا دے، اور گواہوں کو جب طلب کیا جائے تو حاضری سے انکار نہیں کرنا چاہیے، اور لکھنے سے اکتانا نہیں چاہیے، معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے، اور گواہی کی ٹھیک ادائیگی کا بہتر ذریعہ ہے، اور آپس میں شک و شبہ نہ ہو اس کے لیے زیادہ مناسب ہے۔
ہاں اگر سامنے کا لین دین ہے جو دست بدست اپنے درمیان تم کرتے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کو نہ لکھو، اور جو معاملہ کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور لکھنے والے اور گواہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ اگر ایسا کرو گے تو یہ تمہاری نافرمانی ہوگی، اور اللہ کے احکام کا لحاظ رکھو، اور اللہ تمہیں سکھا رہا ہے، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اور اگر تم سفر پر ہو اور کوئی لکھنے والا نہ ملے تو رہن رکھوا لو، اور اگر تمہیں آپس میں ایک دوسرے پر اطمینان ہو تو جس کو امانت سونپی گئی ہے وہ امانت ادا کرے اور اپنے رب سے ڈرے، اور گواہی کو چھپانا درست نہیں ہے، جو بھی گواہی کو چھپائے گا اس کا دل گنہگار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی یہ آیات کریمہ آیت نمبر 282 اور 283، صرف دو آیتیں ہیں جن میں آیت نمبر 283 282 قرآن پاک کی طویل ترین آیت کریمہ ہے، اور ان آیات کے بعد اب صرف سورہ پاک کی آخری اور اختتامی آیات باقی رہ جاتی ہیں، اور ان آیات میں جیسا کہ ترجمے سے بات آپ کے سمجھ میں آ گئی کہ ادھار لین دین کے مسئلے پر بات کی گئی ہے، اور جہاں تک تعلق ہے ربا کا، قرض کا، جہاں تک تعلق ہے ربا کا یعنی سود کا، اس کا بھی قرض ہی سے تعلق ہے۔ اصلاً جو سود جاہلیت کے دور میں رائج تھا اور دنیا میں رائج چلا آ رہا ہے، آج بھی رائج ہے، وہ سود فی الحقیقت قرض پر وصول کیا جاتا ہے۔ کسی کو قرض کی رقم دی جاتی ہے اور ایک مدت طے کی جاتی ہے، اور مدت میں اضافے کی بنیاد پر رقم بڑھائی جاتی ہے۔ وہی رقم ہے جس کو انٹرسٹ کہتے ہیں، جس کو یوزوری کہتے ہیں، جس کو سود کہتے ہیں، مختلف ناموں سے اسے یاد کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک نے جو لفظ اس کے لیے استعمال کیا ہے وہ ربا کا لفظ ہے، اور ربا لغوی اعتبار سے صرف اضافے کو کہتے ہیں۔ ربا یربو کے معنی بڑھنا، اضافہ ہونا، لیکن خاص شریعت کی اصطلاح میں اور قرآن نے جس مفہوم میں اس کو یہاں پر استعمال کیا ہے سورہ بقرہ میں، اس کی ممانعت کی جو بات ارشاد فرمائی گئی ہے وہ اسی مفہوم میں ہے کہ وہ مال کے ذریعے سے فائدہ جس کو قرض دینے والا قرض لینے والے سے حاصل کرتا ہے، اور مدت کی بنیاد پر وہ اپنے مال کا فائدہ حاصل کرتا رہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ خرید فروخت نہیں کر رہا ہے، وہ کسی چیز کو بیچ نہیں رہا ہے، کسی چیز کو خرید نہیں رہا ہے، اور جس طرح خریدنے اور بیچنے والے کے درمیان معاملہ ایک بڑی حد تک یکسانیت کے ساتھ ہوتا ہے، دونوں کا کچھ فائدہ ہوتا ہے اور کچھ نقصان ہوتا ہے۔ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو مال فروخت کرنے والا ہے وہ اپنا نفع حاصل کرتا ہے، اور جو مشتری ہوتا ہے، خریدار ہوتا ہے، اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ اس کو جس چیز کی ضرورت تھی، کھانے پینے کی ضرورت تھی، کپڑے لتے کی ضرورت تھی، اور کسی سامان کی ضرورت تھی، وہ ضرورت اس کی پوری ہوتی ہے۔ تو ہر آدمی ہر کام نہیں کر سکتا ہے، اس لیے معاشرے میں خرید فروخت اور لین دین کا معاملہ ایک معاشرتی ضرورت ہے، یہ ایک ایسی سوشل ضرورت ہے جس کا انکار نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ آپس میں چیزوں کا تبادلہ چیزوں سے ہوتا تھا، کسی کو چاول چاہیے، کسی کو گیہوں چاہیے تو کسی نے گیہوں دے دیے، کسی نے چاول دے دیے۔ اسی طرح کسی کو کھجور کی ضرورت ہے، کسی کو امرود کی ضرورت ہے، تو آپس میں پھلوں کا تبادلہ ہو گیا، اناج کا تبادلہ ہو گیا، اور بھی جو ضروری سامان ہوتے ہیں ان کا تبادلہ ہو گیا، کیونکہ ابتدائی دور میں کوئی ایسا سکہ رائج الوقت نہیں تھا، یا کسی چیز کو یہ حیثیت نہیں دی گئی تھی کہ وہ ذریعہ تبادلہ ہوگا۔ لیکن پھر دھیرے دھیرے وہ دور آیا کہ سونے اور چاندی کو ایک
تبادلے کا ذریعہ مان لیا گیا، اور چونکہ سونے اور چاندی کا جو مقام ہے، اس کی جو مالی حیثیت ہے، وہ صبح شام بدلتی نہیں ہے، تو لمبے عرصے تک اس میں استقرار رہتا ہے، اور پھر یہ دھاتیں ایسی ہیں کہ باقی رہتی ہیں، بہت مضبوط قسم کی دھاتیں ہیں اور بڑی قیمتی ہیں، اس لیے ان دھاتوں کو تبادلے کا ذریعہ بنایا گیا۔ پھر دھیرے دھیرے دیگر دھاتوں کو بھی مثلا پیتل سے سکے بنا دیے گئے یا اور کسی دھات کے سکے بنا دیے گئے، ان کا استعمال ہونے لگا، اور پھر دھیرے دھیرے اور آسانی کے خاطر انسانوں نے سکوں کے بوجھ سے بچنے کے لیے ان کے بدلے میں نوٹ تیار کرنا شروع کر دیے، کاغذ کے نوٹ تیار ہونے لگے۔ پھر مزید سہولت لوگوں نے چاہی کہ نوٹوں کی گڈیاں بھی ہر جگہ لے جانا آسان نہیں ہے، تو اس کے لیے انہوں نے وہ کارڈ سسٹم جاری کیا، جس میں لاکھوں کی رقم گویا محفوظ ہوتی ہے، اور جو رقم بینک میں جمع ہے اس کی طرف سے ایک ایسا کارڈ فراہم کر دیا جاتا ہے جس سے معاملت کی جا سکتی ہے، اس کمپیوٹرائز سسٹم سے اس کو تیار کیا جاتا ہے۔ تو جوں جوں دنیا میں سہولتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ان سہولتوں کا استعمال ہو رہا ہے، اور تبادلے کے لیے، لین دین کے لیے، خرید فروخت کے لیے مختلف ذرائع استعمال کیے جا رہے ہیں۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے سود کا، وہ اپنی جگہ پر ہے، چاہے وہ انفرادی سود ہو یا اجتماعی سود ہو، بینکوں کا سود ہو یا کمپنیوں کا سود ہو، وہ چھوٹے سے دائرے میں ہو یا بڑے دائرے میں ہو، مقامی ہو یا علاقائی ہو یا عالمی ہو، بہرحال سود ہے، اور وہی سود تھا جس دور جاہلیت میں جس کا رواج تھا، اور قرآن پاک کی یہ آیات کریمہ جب نازل ہوئی تو وہی سود مراد تھا جو اس شکل میں چل رہا تھا کہ ایک ضرورت مند قرض کسی سے مانگتا تھا، اور قرض دینے والا اس لیے کہ اس کے پاس پیسہ ہے اپنے اس قرض کا استعمال کرتا تھا، استحصال کرتا تھا، اور اس غریب کی ضرورت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اور اس کے لیے ایک رقم طے کر دیتا تھا اپنی رقم پر اضافے اور نفع کی شکل میں۔ پھر وہ رقم ایسی نہیں ہوتی تھی کہ بس وہ ایک حد پر رکے، وہ بڑھتی جاتی تھی، مدت بڑھتی جاتی تھی تو وہ رقم بڑھتی جاتی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ اس رقم کے مسلسل بڑھنے سے قرض دار قرض ادا نہیں کر پاتا تھا، اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہو پاتی تھی، قرض اس پر چڑھتا چلا جاتا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ وہ قرض میں ڈوب جاتا تھا، اور قرض اس کو گھیر کے رکھ لیتا تھا، اور اس کے بعد پھر جو نتائج نکلتے تھے کہ ایسے لوگ دیوالیہ ہو جاتے تھے اور سب کچھ ان کا لٹ پٹ جاتا تھا۔ وہی بات جو میں نے کل بیان کی تھی کہ اسی کو جب وسیع دائرے میں منتقل کیا گیا تو انفرادی مسئلہ اجتماعی مسئلہ بن گیا، اور مقامی مسئلہ عالمی مسئلہ بن گیا، اور اب صورتحال یہ ہوئی کہ ملک جو قرض لیتے ہیں وہ قرض میں ڈوبتے چلے جاتے ہیں، اور جتنا زیادہ وہ ڈوبتے چلے جاتے ہیں اتنا زیادہ ان کا استقرار متاثر ہوتا ہے، اور اقتدار متاثر ہوتا ہے، اختیار متاثر ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ ملک کے علاقے کھوتے چلے جاتے ہیں اور اپنے اقتدار کی حیثیت کھوتے چلے جاتے ہیں۔ پھر وہ قرض دینے والے ادارے مثلا ورلڈ بینک یا اس کے ماتحت دیگر بینکوں کے غلام بن جاتے ہیں، ان کے ماتحت ہو جاتے ہیں، ان کی حیثیت بندھوے مزدور کی ہو جاتی ہے۔ یہ سب نتائج اس قرض کے نکلتے ہیں، اور اس قرض کا اصلاً ذکر فرمایا گیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید و فروخت کے بارے میں بھی ایک بات یہ فرمائی کہ بھائی اگر تم سونے کے بدلے سونا اور چاندی کے بدلے چاندی، اور گیہوں کے بدلے گیہوں، اور جو کے بدلے جو، اور نمک کے بدلے نمک، اور کھجور کے بدلے کھجور کا معاملہ کرو تو برابر سرابر کرو، اور اسی وقت معاملے کو فیصل کرو، یعنی اس میں ایک شخص جو ہے بڑھا کر چیز دے یا دوسرا شخص بڑھا کر لے، اس کی اجازت نہیں دی۔ یہ دراصل اس لیے آپ نے کیا کہ جو کسی بھی جنس کی کسی بھی چیز کی قسمیں ہوتی ہیں، جیسے گیہوں کی قسمیں یا جو کی قسمیں، وہ بہت زیادہ بھی نہیں ہوتی ہیں، اور ان میں تمیز کرنا ہر شخص کے بس میں نہیں ہوتا ہے، تو اس میں دھوکے ہو سکتے ہیں، اور ان دھوکوں کے ذریعے ایک شخص جو ہے اپنی چیز دے کر دوسرے کی زیادہ چیز لے سکتا ہے، یہ کہہ کر کہ میری جو
چیز ہے وہ بہت اعلیٰ قسم کی ہے، اور تم جو ہم کو چیز دے رہے ہو وہ ادنا قسم کی ہے۔ تو اس ادنا اور اعلیٰ کے فرق میں جھگڑے بھی ہو سکتے ہیں اور سود راستہ پا سکتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سدًا للذرائع، یعنی ذریعے کو بند کرنے کے لیے کہ کوئی راستہ ہی کھلا نہ رہ جائے اور سود کا معاملہ نہ ہو سکے، اس طرح کی پابندیاں خرید فروخت میں لگا دی۔ ظاہر ہے کہ وہ اصل سود نہیں تھا، اصل سود تو وہی ہے جس کو قرآن پاک میں بیان کیا گیا اور جس کے لیے ربا نصیحہ کا لفظ بولا گیا، یعنی مدت پر جو اضافہ لیا جاتا ہے اسی کو ربا الجاہلیہ کہتے ہیں، اسی کو ربا القرآن کہتے ہیں، اسی کو ربا النصیحہ کہتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے حکم میں جن چیزوں کو داخل کیا خرید و فروخت میں، اسے ربا الفضل کہتے ہیں، یعنی معاملات میں وہ اضافہ جو گویا کسی چیز کے مقابلے میں نہیں ہے۔ اس لیے سود کی، ربا کی جو اصطلاحی تعریف کی گئی، وہ تعریف یہ کی گئی کہ وہ مال جو کسی عوض کے بغیر دیا جائے، یعنی اس کے مقابلے میں کوئی عوض اور وہ زائد چیز دی جائے۔ جیسے وہاں پر کسی نے اگر قرض دیا 1000 روپیہ اور وہ 1100 روپے لے رہا ہے، تو یہ 100 روپے کسی عوض میں نہیں ہے، کیونکہ اس کے مقابل میں کوئی چیز دی نہیں جا رہی ہے۔ اس کی جتنی امانت ہے، اس نے جو کچھ قرض دیا 1000 روپیہ، وہ اس کو واپس لینے کا حق ہے، لیکن اس کو 1100 روپے مثلا لینے کا حق نہیں ہے، اس سے زائد لینے کا حق نہیں ہے، کیونکہ یہ جو ہے ایک ایسا مان لیا جا رہا ہے جس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں۔ اور جہاں تک مدت کا تعلق ہے تو یہ جو مدت کا معاملہ ہے، یہ ویسا معاملہ نہیں ہے کہ جیسے قسط پر کوئی چیز لی جائے، یا یہ کہ کوئی چیز نقد لی جائے تو سستی ملے اور ادھار لی جائے تو کچھ گھرا ملے۔ تو یہ جو ایک مرتبہ کا معاملہ ہوتا ہے جس میں ادھار کا ایک معاملہ طے ہوتا ہے کہ 1 سال کے بعد مثلا کوئی چیز لینی ہے، تو چونکہ یہ مہلت دی جا رہی ہے بائع کی طرف سے، بیچنے والے کی طرف سے، اس لیے وہ اس مہلت پر فائدہ اٹھانے کا ایک اختیار رکھتا ہے، اس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ مدت بڑھاتے جانا اور اس کے بعد اس پر رقم وصول کرتے رہنا، جس کو سود کی تعریف میں شمار کیا گیا، اس کے ناجائز ہونے کا حکم دیا گیا، کیونکہ اصلاً جو بات ہے کہ اس میں ظلم ہے، اس میں استحصال ہے، اس میں فقیر کو مزید فقیر بنانا ہوتا ہے، امیر بنتا چلا جاتا ہے، اور صاف ستھرے معاملے کی شکل باقی نہیں رہتی۔ اس لیے جہاں تک تعلق ہے کسی چیز کو ادھار لینے کا، اس میں رقم بڑھا کر لینے کا، یا قسط وار کوئی چیز لینے کا اور اس میں رقم بڑھانے کا، تو اس کی اجازت دی گئی ہے۔ نقد کوئی چیز لی جائے اور اس کی جو رقم ہو وہ کم ہو، اور پھر اگر ادھار لی جائے اس کی رقم زیادہ ہو، تو اس سودے کی اجازت دی گئی۔ لیکن جس چیز کی اجازت نہیں دی گئی وہ یہ ہے کہ قرض دے کر اس پر رقم لی جائے اور وہ مدت بمدت بڑھتی رہے۔ تو یہ وہ سود ہے کہ جس کے نتیجے میں فرد کی بھی تباہی ہوتی ہے اور قوموں کی تباہی ہوتی ہے۔ اس لیے بہت ہی شد و مت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کی ممانعت فرمائی، بلکہ یہاں تک بات فرما دی گئی کہ جو لوگ بھی سودی معاملات کرتے ہیں وہ اللہ میاں سے جنگ چھیڑتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نظام دیا گیا ہے، وہ نظام چاہے عبادت سے متعلق ہو یا معاشرت سے متعلق ہو یا معاملات سے متعلق ہو، وہ فرد سے متعلق ہو یا پوری سوسائٹی سے متعلق ہو، اللہ کی طرف سے جو نظام طے کردہ ہے اس نظام کے خلاف عمل ایک بغاوت شمار کیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ بات فرمائی گئی کہ جو لوگ نظام الہی کو توڑ رہے ہیں، یعنی اقتصادی نظام و معاشی نظام جو اللہ کی طرف سے طے کیا گیا، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ لوگوں کے حوالے کر دیا ہے۔ بہت سے لوگ دین و دنیا میں تفریق کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ تو دین ہے، اور تجارت اور آپس کے معاملات یہ دنیا ہے، لہٰذا دنیا کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اختیار ہے کہ ہم جس طرح چاہیں تصرف کریں۔ یہ تصور بالکل غلط ہے۔ اسلام نے دین اور دنیا کو باہم آمیز کر دیا ہے، اور دنیا ہی کو درست طریقے پر چلانے کا نام دین ہے۔ اس لیے معاملات بھی دین ہے، سیاست بھی دین ہے، حکومت بھی دین ہے،
اللہ کے نظام کے تحت اگر عمل کیا جائے گا حکومت میں، سیاست میں، معاشیات میں، معاشرت میں، تو وہ دین ہوگا، اور اس کے خلاف ہوگا تو وہ بے دینی ہوگی۔ لہذا دین اور لادینیت کا جو فیصلہ ہوگا وہ اللہ کے نظام کی اطاعت اور اللہ کے نظام سے بغاوت پر مبنی ہوگا۔ اس لیے کیونکہ معاشی نظام ایک بڑا نظام ہے، اس نظام میں اللہ کے احکام کو نہ مان کر اگر باغیانہ روش اختیار کی جاتی ہے اور جو چیز شرعاً جائز نہیں اس کو اختیار کیا جاتا ہے تو پھر یہ اللہ سے اور رسول سے جنگ کے مرادف ہے۔ بہرحال سود کے بارے میں بہت ہی سخت احکامات دیے گئے۔ اب چونکہ ادھار معاملات کی انسانوں کو ضرورت ہوتی ہے، ہر وقت پیسہ موجود نہیں ہوتا ہے، ہر وقت آدمی پیسہ ادا نہیں کر سکتا ہے، تو ایسی شکل میں جو انسانی ضروریات ہیں وہ تو ایک زمینی حقیقت ہے، ان کا انکار نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص اس بنیاد پر کہ وہ پیسہ بعد میں دے گا، ابھی اس کو آٹے کی ضرورت ہے، چاول کی ضرورت ہے، دال کی ضرورت ہے، گوشت کی ضرورت ہے، فوری کسی چیز کی ضرورت ہے، تو وہ اگر اس طرح لینا چاہتا ہے تو اس کو اگر موقع نہ دیا جائے تب تو وہ بھوکوں مر جائے گا اور وہ پیسہ حاصل نہیں کر پائے گا۔ اس لیے جو بھی زمینی ضرورتیں ہیں شریعت نے ان ضرورتوں کو پورا کیا ہے۔ تو نقد معاملات بھی ایک ضرورت ہے اور ادھار معاملات بھی ایک ضرورت ہے۔ اس لیے سورۃ البقرہ میں جب مالی مسائل کو چھیڑا گیا تو بہت اہمیت کے ساتھ ادھار معاملات کا تذکرہ کیا گیا تفصیل کے ساتھ، اس لیے کہ سود اور ادھار معاملات میں بڑا قریبی تعلق ہے کہ اگر معاملات صحیح رخ پر نہ ہوں اور استغلال شروع کر دیا جائے، یعنی استحصال کیا جائے کہ رقم کے عوض رقم وصول کی جائے، تو وہ پھر بدترین سود ہے۔ لیکن اگر لین دین کا معاملہ ہو رہا ہو اور خرید بیچنے والے سے ایک چیز لی جا رہی ہو اور اس کی ایک رقم اسی وقت طے کی جا رہی ہو اور اس رقم کی ادائیگی کا وقت طے کیا جا رہا ہو، اس بنیاد پر کہ آپس میں کوئی جھگڑا نہ ہو اور انصاف کے خلاف کوئی عمل نہ ہو اور کوئی ظلم و تعدی نہ ہو، تو اس کے سلسلے کے کچھ ضوابط ہیں جو ان آیات کریمہ میں بیان کیے گئے ہیں، جن میں چند باتیں خاص طور پر ارشاد فرمائی گئی کہ جب آپس میں ادھار کا معاملہ ہو، جب معاملہ اس طرح کا ہو کہ ایک قرض کی طرح کوئی چیز لی جا رہی ہو، تو پھر اس کی مدت متعین ہونی چاہیے۔ اس کو بغیر مدت کے تعین کے چھوڑ دینا فتنے کا سبب بنے گا، جھگڑے کا سبب بنے گا اور آپس میں لڑائی کی نوبت آ سکتی ہے، ورنہ کم از کم مقدمے بازی کی نوبت آ سکتی ہے۔ اس لیے ایک تو مدت کا تعین فرمایا گیا کہ ہونا چاہیے، دوسرے یہ کہ اس کی تحریر تیار ہونی چاہیے۔ دنیا میں یہ جو رسیدوں کا رواج ہوا ہے اور حکومت کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے کہ جو بیچا جائے اس کی رسید تیار کی جائے، دراصل یہ قرآنی ہدایت کے مطابق ہی عمل ہے، اور قرآن پاک چونکہ عادلانہ اور منصفانہ نظام کی تلقین کرتا ہے اور اس کا طریقہ متعین کرتا ہے، تو اس لیے قرآن پاک نے بہت اہتمام کے ساتھ رجسٹریشن اور ریکارڈ اور تحریر پر توجہ دی ہے کہ تحریر تیار ہونی چاہیے، اور تحریر کے سلسلے میں پھر یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ جس سے بھی تحریر تیار کروائی جائے وہ امانت دار ہونا چاہیے، وہ دیانتدار ہونا چاہیے، اور ایسا شخص نہیں ہونا چاہیے جو کسی کا پارٹ لے رہا ہو اور کوئی چیز چھپا رہا ہو، کسی چیز کو لکھ رہا ہو، کسی چیز کو نہ لکھ رہا ہو، خاص طور پر ایسے ماحول میں جہاں لوگ لکھنا نہ جانتے ہوں، جیسے اس دور میں حال تھا کہ حضور پاک علیہ السلام خود بھی امی تھے اور پوری قوم امی تھی، ان پڑھ قوم تھی، تو وہ تو پہچان بھی نہیں پاتے تھے کہ حروف کیا لکھے جا رہے ہیں۔ اس لیے اگر تحریر غلط تیار کر دی جائے تو انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور بعد میں جب مسئلہ مقدمے کا آئے گا یا بحث کا آئے گا تو معلوم یہ ہوگا کہ تحریر میں تو کچھ اور تھا، بیان کچھ اور تھا۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو ثقہ اور معتبر ہو اور دیانتدار شخص ہو، تحریر وہ تیار کرے، اور تحریر تیار کروانے والا وہ شخص ہونا چاہیے جو قرض لے رہا ہے، کیونکہ وہ دباؤ میں ہے اور وہ کوئی دھوس میں بیان نہیں دے گا، بلکہ جو قرض دے رہا ہے وہ سامنے موجود ہے۔ اب اس کے سامنے اس کا اقرار ہے، کیونکہ لینے والا یہ ہے، اس لیے اس کو بیان درج کرانا چاہیے تاکہ اقرار اس کی طرف سے ہو، اور یہ ظاہر ہے کہ
بڑھا نہیں سکتا، اپنے اوپر اقرار میں رقم بڑھا نہیں سکتا، اور گھٹا اس لیے نہیں سکتا کہ قرض دینے والا سر پہ مسلط ہے، وہ سن رہا ہے کہ کیا بیان دے رہا ہے۔ اس لیے یہ شخص کیونکہ دباؤ میں ہے، پریشر میں ہے، اس کا ہاتھ نیچے ہے، یہ لینے والا ہے، اس پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی کہ وہ املا کرائے، یعنی خود لکھ سکتا ہے تو خود لکھے، اور لکھنے میں وہ جو شخص قرض دے رہا ہے اس کو ایک ایک حرف معلوم ہونا چاہیے کہ کیا لکھا جا رہا ہے۔ تو بہرحال یہ بھی دیانتداری کے ساتھ لکھے، اس میں کوئی کمی نہ کرے، یہ نہ سوچے کہ میں دھوکہ دے دوں، قرض دینے والے کو میں دھوکہ دے دوں اور بیان میں کچھ کا کچھ لکھ دوں، اس سے 5,000 لوں اور 4,000 لکھ دوں، یہ اس کو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر جو شخص قرض لے رہا ہے وہ اتنا بھی پڑھا لکھا نہیں، بالکل دیہاتی ہے، اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے، بات کرنے کی بھی صلاحیت اور سلیقہ نہیں، تو جو بھی اس کا گارجین ہو، اس کا وکیل ہو، اس کا ذمہ دار ہو، اس کا بڑا ہو، وہ پھر اس ذمہ داری کو پورا کر دے۔ اور تحریر جب تیار کی جائے گی، اس پر بہرحال دستخط ہوں گے یا انگوٹھا لگے گا، وہ ایک دستاویز ہوگی۔ خاص طور پر یہ بات کہی جا رہی ہے اس تناظر میں کہ جو بڑے سودے ہوتے ہیں، کوئی مکان خریدا جاتا ہے، کوئی پلاٹ خریدا جاتا ہے، کوئی کھیت خریدا جاتا ہے، یا بڑے سودے ہوتے ہیں، کمپنی سے بہت سی چیزیں لی جاتی ہیں یا پورے کھیت کا اناج لیا جاتا ہے، جب بڑے سودے ہوتے ہیں انہی میں جھگڑوں کا امکان ہوتا ہے۔ جو تجارت دست بدست ہوتی ہے، دکان سے جا کر پیسہ دے کر چاول لے لیے، گیہوں لے لیے، آٹا لے لیا، کچھ بھی لے لیا، اس میں ضرورت لکھنے پڑھنے کی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ معاملہ فوری طور پر ہوتا ہے اور مکمل ہو جاتا ہے۔ اور چھوٹے چھوٹے جو معاملات ہوتے ہیں ان میں بھی اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن جہاں اس کی ضرورت محسوس ہو کہ چھوٹی چیز بھی بڑی بن جائے گی اور ایک شرر اور شرارہ جنگل کی آگ بن جاتا ہے، تو جہاں اس کا خطرہ ہو کہ بھئی معاملہ چاہے 10 روپے کا کیوں نہ ہو، یا آدمی جھگڑالو ہو سکتا ہے، اس لیے وہ 10 روپے کی بھی رسید بنا دی جائے، اگر ایسی صورتحال ہو تو اس کا بھی اہتمام کیا جائے۔ اور پھر چونکہ بڑے سودوں میں جب دستاویز تیار کی جائے تو گواہ بھی ہونے چاہیے۔ گواہوں کے سلسلے میں اسلام کا اصول یہ ہے کہ 2 مردوں کی گواہی ہو، 2 مردوں کی گواہی ہو، اور اگر ایک مرد نہ ہو تو مقابل میں 2 عورتیں ہوں۔ مرد اور عورتوں کے معاملے میں اسلام نے جو فرق رکھا ہے یہ دراصل فزیکلی فرق اور مینٹلی فرق کی بنیاد پر ہے، اور یہ ایک سائنٹیفک فرق ہے، اس کا تعلق کسی نظریے سے یا کسی عقیدے سے نہیں ہے۔ اسلام عورت کو وہی حیثیت دیتا ہے جو مرد کو حیثیت دیتا ہے، لیکن جس طرح مرد اور عورت کے جسم کا فرق ہے اور ان کی ڈیوٹیز کا اور کاموں کا فرق ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے دونوں کے اندر انضباط اور کسی چیز پر کنٹرول کی صلاحیت میں بھی فرق رکھا ہے۔ عورت میں جذباتیت زیادہ رکھی ہے، اور اس کے مقابل میں مرد اگر سمجھدار ہے، پڑھا لکھا ہے، اس کے اندر کنٹرول پاور زیادہ رکھی ہے۔ اس لیے 2 عورتیں ہوں، ظاہر ہے کہ آدھی عورت تو ہو نہیں سکتی یا پاؤ عورت تو ہو نہیں سکتی، ورنہ یہ کہا جاتا ہے کہ 1.25 عورت ہو یا 1.5 عورت ہوں گی تو 2 ہوں گی یا 1 ہوگی۔ تو کیونکہ مرد کے مقابل میں ایک عورت جو ہے پوری نمائندگی نہیں کرتی ہے، بہت سی خصوصیات ایسی ہیں جن میں وہ مرد کے مقابل نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس میں فرق اس طرح ہو جاتا ہے کہ اگر ایک مرد جاہل ہے، عورت پڑھی لکھی ہے، تو پھر وہ مرد سے فائق ہے۔ دونوں ایک اسٹیٹس کے اگر ہیں کہ مرد جیسا جتنی صلاحیت رکھتا ہے اتنی عورت رکھتی ہے، تو اب یہاں مسئلہ آ جاتا ہے ان کے فزیکل اور ان کی مینٹل صورتحال کا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں کے اسٹرکچر میں فرق رکھا ہے، دونوں کی ساخت اور پرداخت میں فرق رکھا ہے، جو بالکل سامنے ایک حقیقت ہے۔ تو یہ جو فرق رکھا گیا ہے، اور یہ فرق اعصابی بھی ہے، مجموعی طور پر جسمانی بھی ہے اور ذہنی فرق بھی ہے، اس فرق کی بنیاد پر ایک عورت سے زیادہ ہونا چاہیے، اور زیادہ ظاہر ہے کہ نہ 1.25 ہو سکتا ہے نہ 1.5 ہو سکتا ہے، تو وہ 2 عورتیں ہوں گی، اس میں اور کیس کو مضبوطی حاصل ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ 2 مرد ہوں، یا اگر ایک مرد نہ ہو تو اس کے جگہ پر 2 عورتیں ہوں، جس کا مطلب یہ بھی پھر ہوا کہ اگر 2 نہیں ہیں تو 4 عورتیں ہوں، یعنی اگر کوئی کیس ایسا ہے کہ جس میں معاملہ اس طرح ہو سکتا ہے،
بات صحیح ہو سکتی ہے، صحیح طور پر گواہی ہو سکتی ہے اور عدل قائم ہو سکتا ہے اور اس میں کوئی دھوکہ دھڑی نہیں ہو سکتی ہے، تو وہاں دیکھنا چاہیے کہ صورتحال کس چیز کی متقاضی ہے اور کیا گنجائش ہے، کیا صورتحال ہے کہ جس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہدایات دی گئیں اور یہ فرمایا گیا کہ دست بدست تجارت ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے معاملہ ہے، تو اس کے لیے پھر لکھنا ضروری نہیں ہے۔ اور یہ فرمایا گیا کہ جب کوئی شخص تحریر تیار کرنے والا ہو، اس کی دستخط ہو، کوئی گواہ ہو، اس کی دستخط ہو، تو پھر اس کو تکلیف نہیں دینا چاہیے کہ مقدمات میں اس کو الجھایا جائے، پھنسایا جائے۔ معاملہ تو ہو خریدار کا اور بیچنے والے کا، اور اس معاملے میں پھر چونکہ وہ گواہ بن گئے، چونکہ کسی منشی نے تحریر تیار کر دی تو ان کو پھنسایا جائے اور ان کو پریشان کیا جائے، یہ بات نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ پھر ظلم ہوگا اور اس طرح معاملات پھر آئندہ سے حل نہیں ہو پائیں گے۔ پھر کوئی لکھنے والا لکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کوئی گواہی دینے والا گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ جو صورتحال آج ہماری عدالتوں کی ہے کہ 20 سال گزر جاتے ہیں، مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں اور بیچ میں وکیل گھستے ہیں تو وہ اپنا بیوپار کرتے ہیں، کالا کاروبار کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر و بیشتر حق مظلوم رہتا ہے اور صاحب حق کو حق ملتا نہیں ہے، اور ملتا بھی ہے تو باپ کا حق بیٹے کو یا دادا کا حق پوتے کو ملتا ہے۔ پیسے برباد ہوتے ہیں، وقت برباد ہوتا ہے، زمانہ برباد ہوتا ہے، دماغی ٹینشن ہوتا ہے، ہر طرح کی تباہی ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہمارا جو عدالتی نظام ہے، انگریزوں کا جو پسخوردہ ہے، متروکہ ہے، تھوکا ہوا ہے، اس کو ہمارے ملک کے لوگ چاٹ رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کو چاہیے تھا کہ بالکل آزادانہ انداز سے اس عدالتی نظام کو اختیار کرتے جس میں فوری فیصلے ہوتے، تاخیر نہ ہوتی، سستا بلکہ بغیر پیسے کے انصاف دیا جاتا اور بغیر تطویل کے اور تاخیر کے انصاف دیا جاتا ہے۔ انصاف اسے کہتے ہیں جس انصاف میں لوگ مر جائیں، جن کا پیسہ لٹ جائے، جو تباہ ہو جائے، وہ انصاف نہیں، قتل انصاف ہے۔ اس لیے ہمارا جو عدالتی نظام ہے یہ بیمار نظام ہے، اس کو دق کی بیماری ہے، اس کو کینسر ہو گیا ہے، اور علاج صرف یہ ہے کہ جیسے ملک کو ہم نے انگریزوں کے جسموں سے اور ان کی فوج سے آزاد کیا، ویسے ہم ان کے عدالتی نظام سے، ان کے سیاسی نظام سے، ان کے معاشی نظام سے، ان کے معاشرتی نظام سے، ان کے تعلیمی نظام سے بھی ملک کو آزاد کریں۔ خاص طور پر یہ بات میں ان ملکوں سے کہوں گا کہ جو اسلامی ملک شمار کیے جاتے ہیں کہ وہ اگر ان سامراجی ملکوں کی سیاست کو اپنے کاندھوں پر ڈھو رہے ہیں یا ان کی ایجنسی بن کر، بندھوا مزدور بن کر کام کر رہے ہیں، تو ان سے زیادہ کوئی بے غیرت اور کوئی بے حمیت نہیں ہے، اور مسلمانوں کو چاہیے، ان پر فرض ہے کہ ان کے خلاف بغاوت کر دیں اور ان کی حکومتوں کو اکھاڑ کے پھینک دیں، کیونکہ جب تک ان کا متبادل آزاد نظام نہیں ہوگا، جہاں لوگوں کو پورے طور پر حق دیے جا رہے ہوں، جہاں انصاف ہو رہا ہو، جہاں ظلم نہ ہو رہا ہو، جب تک یہ نہیں ہوگا تو نہ سوسائٹی صحیح ہوگی، نہ معاشیات صحیح ہوں گی، نہ سیاسیات درست ہوں گی۔ آگے چل کر آخری بات یہ کہی گئی کہ اگر فرض کیجئے کہ تحریر اور گواہ نہیں ہے، سفر کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، یا یہ تقاضا ہی ہے، یہ تقاضا ہے اس شخص کا جو قرض دے رہا ہے، جو ادھار معاملہ کر رہا ہے، کہ کوئی چیز گروی رکھی جائے، رہن رکھی جائے، یعنی جو قیمت ہے جس کا مطالبہ اس کو کرنا ہے، اس قیمت کے مقابل کی کوئی چیز رہن رکھی جائے، کوئی زیور رہن رکھا جائے، یا مثلا کوئی زمین رہن رکھی جائے، یا کوئی مکان رہن رکھا جائے، کوئی بڑا معاملہ ہے، بہت بڑا معاملہ ہے تو اسی طرح بڑی قیمت کی کوئی چیز، اور چھوٹا موٹا معاملہ ہے، کوئی گھڑی مثلا رہن رکھی جائے، یا کوئی ایسی چیز کہ جو اس کے مثل ہو، جو ادائیگی ہونی ہے اس کی قیمت کے برابر ہو، کہ اگر خدا نخواستہ وہ ادا نہ کرنے پائے تو اس کے پاس ایک ضمانت موجود ہے، اس کے پاس ایک متبادل موجود ہے۔ نہ دینے والا اگر نہیں دیتا ہے اور زیادتی کرتا ہے تو پھر اس کی وہ چیز فروخت کر دی جائے گی اور رقم اس سے حاصل کی جائے گی۔ اس لیے
رہن کا بھی ایک نظام شروع فرمایا گیا، اور یہ سب اس لیے کیا گیا کہ ضمانت حاصل رہے اور کوئی بھی شک و شبے میں نہ رہے، عدل و انصاف قائم ہو، کسی پر بھی ظلم نہ ہو سکے۔ اسلام نے جو معاشرت ہمیں عطا کی ہے اور جو معاشیات عطا کی ہیں، ان میں سب سے زیادہ بنیادی پوائنٹ صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ یہ کہ کوئی بھی کسی پر ظلم نہ کرے، کوئی بھی انصاف کے خلاف عمل نہ کرے، کوئی بھی کسی کو دھوکہ نہ دے رہا ہو، کوئی بھی کسی کو ضرر یا ایذا نہ پہنچا رہا ہو۔ بس اس کے لیے یہ سارے ضابطے ہیں۔ اگر فرض کیجئے کہ عدل ان ضابطوں کے بغیر قائم ہو سکتا ہے، فبہا و نعمت، لیکن اگر ان ضابطوں کے باوجود ہیلوں، بہانوں، چالوں، مکر و فریب سے ظلم کیا جا رہا ہے تو لعنت ظلم کرنے والوں پر، اور معاملات کی ظاہری شکل نجات کا سبب نہیں بنے گی۔ بالکل ایسے ہی جیسے کوئی نماز پڑھ رہا ہو ریاکاری کے لیے تو نماز اس کے منہ پہ مار دی جائے گی، زکوٰۃ دے رہا ہو ریاکاری کے لیے تو زکوٰۃ اس کی رد کر دی جائے گی۔ ویسے ہی کوئی معاملات کے ڈھانچے کو تو اختیار کر رہا ہے، یعنی خرید فروخت کر رہا ہے، دل میں سود کی نیت لیے بیٹھا ہوا ہے، دل میں استحصال کی نیت لیے بیٹھا ہوا ہے، تو اس کا ظاہری طور پر معاملات کو پورا کرنا کافی نہیں ہوگا۔ یہ بات بھی اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ اسلام صرف شکلوں اور صرف صورتوں اور صرف لفظوں اور صرف قانون کے ڈھانچوں کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ اللہ دل کو دیکھتا ہے، عمل کی روح کو دیکھتا ہے کہ جو بھی عمل کیا جا رہا ہے وہ شریعت کے مطابق بھی ہے اور اس طرح ہے کہ اللہ کی اطاعت کی بنیاد پر کیا جا رہا ہے، نافرمانی اور بغاوت اور معصیت اور حیلہ سازی کے ساتھ وہ عمل نہیں ہو رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔